جو فقر میں پورے ہیں وہ ہر حال میں خوش ہیں، ہر کام میں، ہر دام میں، ہر حال میں خوش ہیں۔ گر مال دیا یار نے تو مال میں خوش ہیں۔ یار یہاں پر سمجھ لیں اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ بے زر جو کیا تو اسی احوال میں خوش ہیں، افلاس میں، ادبار میں، اقبال میں خوش ہیں۔ پورے ہیں وہی مرد جو ہر حال میں خوش ہیں۔ الفاظ معنی دیکھتے ہیں حل لغت۔ فقر یعنی درویشی، دام قیمت، جال دنیا کے پھندے، یار دوست، مراد اس کی اللہ تعالیٰ کی ذات۔ بے زر بغیر مال کے یعنی کنگال، احوال کیفیت حالات۔ افلاس کا معنی ہے ناداری غربت، ادبار یعنی بد نصیبی زوال، اقبال خوش قسمتی یا عروج، پورے مکمل یا کامل۔ مفہوم ہے ان اشعار کا، مفہوم یعنی ان کا معنی۔ جو لوگ فقر میں کامل ہیں وہ ہر حالت میں خوش ہیں، ہر کام اور ہر حال میں خوش ہیں۔ مالدار ہوں تو بھی کنگال ہوں تو بھی خوش ہیں، تنگ دستی، تنزل اور عروج میں خوش ہیں۔ مرد کامل یہی لوگ ہیں جو ہر حال میں خوش ہیں۔ تشریح: نذیر اکبر آبادی کی شاعری عوامی ہے۔ انہوں نے اپنے قرب و جوار کے ماحول، اپنے عہد کے رسم و رواج اور تہذیب و تمدن کو بڑی عمدگی کے ساتھ اپنی شاعری میں ڈالا۔ انہوں نے اردو نظم گوئی کے دامن کو وسیع کیا۔ عوامی شاعر کے لقب کی حامل شخصیت نذیر اکبر آبادی اپنے منفرد اور یگانہ انداز میں اللہ تعالیٰ کے منظور نظر نیک اور متقی افراد کا تذکرہ کرتے نظر آتے ہیں۔ وہ خود بھی دنیاوی علائشوں اور جمیلوں سے کنارہ کش رہے اور اپنی شاعری میں بھی وہ اللہ تعالیٰ سے لو لگانے اور دنیاوی جھنجھٹوں سے دور رہنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ تشریح طلب نظم کا بنیادی نقطہ فقر ہے۔ تشریح طلب بند کے پہلے مصرعے میں کہتے ہیں جن لوگوں کی فقر میں حیثیت کامل ہوتی ہے وہ ہر حال میں خوش رہتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فقیر کا مفہوم کیا ہے؟ فقر اختیار کرنے والے کو فقیر کہتے ہیں، جبکہ بھیک مانگنے والے کو بھکاری اور گداگر کہا جاتا ہے۔ فقر تو قلندرانہ شان اور درویشی کا نام ہے۔ یا پھر فقر کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس کے 3 حروف 3 الفاظ سے ماخوذ ہیں، یعنی فے سے فاقہ، کاف سے قناعت اور رے سے رضا۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں جو فاقہ کشی، قناعت اور رضائے الہی جیسے اوصاف میں کامل ہوں وہ اہل فقر کہلاتے ہیں۔ فاقہ سے انسان میں صبر پیدا ہوتا ہے، قناعت سے بے نیازی اور رضا سے قربت الہی حاصل ہوتی ہے۔ یا پھر فقر کے 3 حروف سے ایک اور معنی بھی اخذ کیا جاتا ہے کہ فے سے فنائے نفس، کاف سے قربت الہی، رے سے روحانیت۔ گویا فقر اسی کیفیت کا نام ہے جس میں انسان اپنے نفس کو فنا کر دے، یعنی اپنی خواہشات و ضروریات کو اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کر دے، جس کا لازمی نتیجہ اللہ تعالیٰ کی قربت کا حصول ہوگا۔ اور یہی فقر پیغمبروں کا ترہ امتیاز رہا ہے۔ بقول علامہ اقبال: میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ عام مشاہدہ ہے کہ زندگی گزارنے کے 2 رویے ہیں۔ پہلا کم ہمت لوگوں کا رویہ جو مصائب برداشت نہ کرتے ہوئے حوصلے ہار دیتے ہیں اور شکوہ شکایت پر اتر آتے ہیں۔ دوسرا بلند ہمت لوگوں کا رویہ جس میں شکوہ تو کجا، انسان اپنی زبان سے خواہشات و ضروریات بھی طلب نہیں کرتا۔ یہی لوگ ہوتے ہیں جو منازل فقر طے کرتے ہیں۔ شاعر نے انہی لوگوں کے بارے میں بتایا ہے۔ بقول شاعر: فقیری میں ہوں مجھ کو مانگنے سے شرم آتی ہے، سوالی ہو کہ مجھ سے ہاتھ پھیلایا نہیں جاتا۔ دوسرے مصرعے میں شاعر کہتا ہے: یہ لوگ ہر کام میں خوش و خرم رہتے ہیں۔ دام سے یہاں مراد قدر و قیمت، یعنی ان لوگوں کی معاشرے میں جو بھی قدر و قیمت ہو یہ لوگ رنجیدہ نہیں رہتے۔ دام سے مراد دنیا کے جال بھی ہیں۔ درویش صفت لوگ اپنی خواہشات کو محدود رکھتے ہیں اور اللہ انہیں جس حال میں اور جس کیفیت میں رکھے یہ لوگ خوش و خرم رہتے ہیں۔ غم و الم کا سامنا ہو تو یہ لوگ خوشی سے برداشت کرتے ہیں کہ زندگی میں اسی غم و الم کا سامنا ہوتا ہی رہتا ہے۔ بقول شاعر ان لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے۔
جہاں میں جب تلک یارو ہمارے جسم میں دم ہے، کبھی رونا کبھی ہنسنا، کبھی شادی کبھی غم ہے۔ تیسرے مصرعے میں شاعر کہتا ہے، درویش صرف لوگوں کو اگر اللہ تعالیٰ مال و دولت سے نواز دے تو اسے خوشی سے قبول کرتے ہیں۔ مال و اموال کے حصول کے بعد یہ لوگ لا ان شکرتم لا زیدنکم، سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مصداق اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اے اللہ یہ مال و دولت سب تیری ہی عطا ہے۔ یہ لوگ دور امارت میں بھی خدا کو نہیں بھولتے، بقول شاعر امارت میں بھی وہ ہرگز خدا کو بھولتے نہ تھے، اسی کے نام کی تسبیح رہتی تھی زبانوں پر۔ چوتھے مصرعے میں شاعر کہتا ہے، اگر یہ لوگ بے زر ہو جائیں، یعنی ان لوگوں کے پاس جو مال ہے اگر اللہ تعالیٰ وہ ان سے واپس لے لے تو پھر بھی ان بلند ہمت لوگوں کے رویے میں کوئی فرق نہیں آتا۔ یہ لوگ رنجیدہ نہیں ہوتے بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اے اللہ مال تو تیرا ہی ہے، جس سے چاہے عطا کر دے، جس سے چاہے واپس لے لے۔ حقیقت میں ان لوگوں کو مال و متاع سے کوئی رغبت نہیں ہوتی۔ آخری شعر میں شاعر کہتا ہے، اگر یہ لوگ مفلسی کا شکار ہو جائیں یا تنگ دستی کا سامنا ہو پھر بھی خوش رہتے ہیں، اور ہر حال میں خوش رہنے والے ہی مرد کامل ہیں۔ کامل انسان کی یہی علامت ہے کہ طائف میں چاہے لہو لہان کر دیا جائے یا تپتی ریت پر ان کی چربی پگھلائی جائے یا کربلا میں تلواروں سے گائل کر دیا جائے، وہ ہر حال میں خدا کے شکر گزار بندے ہر حال میں خدا کے شکر گزار رہتے ہیں، جو فقر کی دولت سے ہیں معمور، ہمیشہ ہر حال میں خوش رہتے ہیں، شکوہ نہیں کرتے۔